اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب النکاح، حدیث نمبر 5213، اردو ترجمہ۔ بیویوں کے درمیان انصاف کرنا واجب ہے، اور اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ اگر تم اپنی کئی بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی عورت سے شادی کرو، آخر آیت وسعن حکیمہ تک۔ اگر کسی کے پاس ایک بیوی عورت اس کے نکاح میں ہو، پھر ایک کنواری سے بھی کرے تو جائز ہے۔ ہم سے مسدد بن مسہرد نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن مفصل نے، ان سے خالد خدا نے، ان سے ابو قلابہ نے بیان کیا، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے۔ راوی ابو قلابہ یا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی حدیث ارشاد فرمائی، لیکن بیان کیا کہ دستور یہ ہے کہ جب کنواری سے شادی کرے تو اس کے ساتھ 7 دن تک رہنا چاہیے، اور جب بیوہ سے شادی کرے تو اس کے ساتھ 3 دن تک رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 5214، اردو ترجمہ۔ کنواری بیوی کے ہوتے ہوئے جب کسی نے بیوہ سے شادی کی تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم سے یوسف بن راشد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے سفیان سوری نے کہا ہم سے ایوب اور خالد دونوں نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دستور یہ ہے کہ جب کوئی شخص پہلے سے شادی شدہ بیوی کی موجودگی میں کسی کنواری عورت سے شادی کرے تو اس کے ساتھ 7 دن تک قیام کرے اور پھر باری مقرر کرے، اور جب کسی کنواری بیوی کی موجودگی میں پہلے سے شادی شدہ عورت سے نکاح کرے تو اس کے ساتھ 3 دن تک قیام کرے اور پھر باری مقرر کرے۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کی ہے، اور عبد الرزاق نے بیان کیا، انہیں سفیان نے خبر دی، انہیں ایوب اور خالد نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 5215، اردو ترجمہ۔ مرد اپنی سب بیویوں سے صحبت کر کے آخر میں ایک غسل کر سکتا ہے۔ ہم سے عبد الاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے۔ اس وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ حدیث نمبر 5216، اردو ترجمہ۔ مرد کا اپنی بیوی کے پاس دن میں جانا بھی جائز ہے۔ ہم سے فروہ نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے اور ان میں سے کسی ایک کے قریب بھی بیٹھتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گئے اور معمول سے زیادہ کافی دیر تک ٹھہرے رہے۔ حدیث نمبر 5217، اردو ترجمہ۔ اگر مرد اپنی بیماری کے دن کسی ایک بیوی کے گھر گزارنے کے لیے اپنی دوسری بیویوں سے اجازت لے اور اسے اس کی اجازت دی جائے۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، انہیں ان کے والد نے خبر دی، اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مرض میں وفات ہوئی اس میں آپ پوچھا کرتے تھے کہ کل میری باری کس کے یہاں ہے، کل میری باری کس کے یہاں ہے۔ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار تھا، چنانچہ آپ کی تمام ازواج نے آپ کو اس کی اجازت دے دی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں بیماری کے دن گزاریں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر آ گئے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی
کی اس دن وفات ہوئی جو میری باری کا دن تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان دیکھو کہ اس نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلایا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پر تھا، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن میرے لعاب دہن سے ملا۔ حدیث نمبر 5218 اردو ترجمہ۔ اگر مرد کو اپنی ایک بیوی سے زیادہ محبت ہو تو کچھ گناہ نہ ہوگا۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے عبید بن حنین نے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گئے اور ان سے کہا کہ بیٹی اپنی اس شوکن کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا جسے اپنے حسن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ناز ہے۔ آپ کا اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائی، آپ مسکرا دیے۔ حدیث نمبر 5219 اردو ترجمہ۔ جھوٹ موٹ جو چیز ملی نہیں اس کو بیان کرنا کہ مل گئی، اس طرح اپنی شوکن کا دل جلانے کے لیے کرنا عورت کے واسطے منع ہے۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے فاطمہ بنت منظر نے، اور ان سے حضرت اسامہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند، اور مجھ سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے فاطمہ بنت منظر نے بیان کیا، اور ان سے اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا نے کہ ایک خاتون نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری شوکن ہے، اگر اپنے شوہر کی طرف سے ان چیزوں کے حاصل ہونے کی بھی داستان اسے سناؤں جو حقیقت میں میرا شوہر مجھے نہیں دیتا تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جو چیز حاصل نہ ہو اس پر فخر کرنے والا اس شخص جیسا ہے جو فریب کا جوڑا یعنی دوسروں کے کپڑے مانگ کر پہنے۔ حدیث نمبر 5220 اردو ترجمہ۔ غیرت کا بیان۔ اور وراد مغیرہ مسنہ نے مغیرہ سے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ اگر کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو اسے اپنی تلوار سے فوراً قتل کر ڈالوں، اس کو دھار سے نہ کہ چوڑی طرف سے، صرف ڈرانے کے لیے، بلکہ اس کا معاملہ ہی ختم کر ڈالوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت پر حیرت ہوگی؟ خدا کی قسم کو اس سے بڑھ کر غیرت ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، ان سے اعمش نے بیان کیا، ان سے شقیق نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند اور کوئی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5221 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد، اللہ سے بڑھ کر غیرت مند اور کوئی نہیں کہ وہ اپنے بندوں یا بندی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ حدیث نمبر 5222 اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ بن اکو نے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، اور ان سے ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب النکاح کی حدیث نمبر 5213 سے 5222 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔